اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی تمام صورتوں میں سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے۔ یہ سورۃ البقرہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے اور فانصرنا علی القوم الکافرین پر ختم ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام بیان فرمائے ہیں۔ توحید کا بیان ہے، شرک کا رد ہے، نبوت کا اثبات ہے، قیامت کا اثبات ہے، نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں۔ ان مسائل کو سن کر ناواقف آدمی گھبرا جاتا ہے کہ اتنی پابندیاں کیوں ہیں، اتنی پابندیاں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا مالک پروردگار ہے۔ وہ اپنی ملک میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے، جو حکم چاہے وہ نافذ کرے، اس کے سامنے کوئی قیل و قال نہیں کر سکتا۔ وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو گے مَا فِي أَنفُسِكُمْ، ان چیزوں کو جو تمہارے دلوں میں، یعنی جو تمہارے دلوں میں اچھے یا برے خیالات آتے ہیں، او تخفوہ، یا تم اس کو مخفی رکھو، تو فرمایا اچھی طرح یاد رکھنا یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا۔ اس مسئلے کو ایک اچھی طرح سمجھ لیں۔ انسان کے دل میں جو وسوسے اور خیالات آتے ہیں وہ عام طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ قسم کے خیالات ہوتے ہیں کہ جو خود بخود انسان کے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، انسان کے ارادے کے بغیر، انسان کے قصد کے بغیر خود بخود خیالات جو ہے وہ دماغ میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے خیالات جو خود بخود انسان کے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں بغیر کسی ارادے کے، تو وہ جس قسم کے بھی خیالات ہوں ان پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اس صحابہ کرام نے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، بعض دفعہ ہمارے دماغ میں ایسا خیال آتا ہے کہ ہم اس کو زبان پر لانا ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو آگ میں جلا لیں، لیکن یہ خیال زبان پر لانا ہے۔ ہماری زبان، ہمارا دل جو ہے ان خیالات کو زبان پر لانے پر آمادہ نہیں ہوتا، یعنی ہم ان خیالات کو زبان پر لانے کے مقابلے میں آگ میں جل جانا زیادہ آسان سمجھتے ہیں۔ مثلا دل میں یہ خیال آتا ہے کہ من خلق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ تو ایمان کی واضح علامت ہے، یعنی خیال کا آ جانا یہ تو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس سے تمہارا متنفر ہونا، اس کو زبان پر نہ لانا،
زبان پر لانے کے بجائے آگ میں جل جانے یہ زیادہ آسان سمجھنا، یہ اس بات کی تصریح ہے کہ آپ کا ایمان بالکل پکا ہے اور پختہ ہے۔ تو یہ صریح ایمان ہے۔ تو جتنا بھی برے سے برے خیال اگر ذہن میں از خود آ جائیں تو ان پر کوئی گرفت اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی۔ دوسرے وہ خیالات ہیں کہ جو خود بخود تو نہیں آتے، لیکن وہ قصداً ان کو دل و دماغ میں لایا جائے، قصداً دل و دماغ میں وہ خیالات پیدا کیے جائیں، تو ایسے خیالات پر اللہ کے ہاں گرفت ہوگی۔ تو اس آیت کریمہ میں ایسے ہی خیالات کا ذکر ہے۔ فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، بس جس کو چاہے گا رب بخشے گا۔ جس اچھے ارادے اور اچھی چیزیں جو دل میں لایا اسے اللہ بخشے گا۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور سزا دے گا جس کو چاہے گا، یعنی جو برے خیالات برے ارادے قصداً اپنے دل میں لائے گا اس کو گرفت اور سزا ہوگی۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں سے آمن الرسول سے لے کر آخر تک اصولی طور پر دو آیتیں بنتی ہیں۔ ویسے تو سارا قرآن کریمی حق ہے، مگر ان دو آیتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر عطا فرمائی۔ باقی تو پورا قرآن جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، آپ پر نازل ہوا ہے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے، لیکن یہ دو آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر عطا فرمائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نسائی شریف میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معراج کی رات 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلے 50 نمازیں فرض فرمائی، پھر ان کو 5 کر دیا گیا، 5 رہ گئی۔ دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت یعنی آمن الرسول سے لے کر آخر تک، اور تیسرا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ تیری امت میں سے ہر وہ شخص جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو میں اس کو ضرور بخش دوں گا۔ تو یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست عطا فرمائی۔ فرمایا آمن الرسول، ایمان لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بما اس چیز پر انزل الیہ جو اس کی طرف نازل کی گئی، من ربی اس کے رب کی طرف سے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے، اسی طرح احادیث میں جو احکام ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے، فرق اتنا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں اور معانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جبکہ جو احادیث ہیں اس کے الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور مفہوم من جانب اللہ ہے۔ تو یہ فرمایا بما انزل الیہ، جو کچھ نازل کیا گیا اس کی طرف، اس میں قرآن بھی شامل ہے، اس میں حدیث بھی شامل ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بھی لائے ہیں، والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لائے ہیں، اور مومن جو ہے وہ تو قیامت تک آتے رہیں گے، یعنی جتنے لوگ ایمان لاتے رہیں گے وہ سب اس میں شامل ہیں۔ کل آمن باللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں مانتے، اور اللہ تعالیٰ کے سب احکامات کو بھی مانتے ہیں۔ وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے۔ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ نور مخلوق ہے، جس طرح پانی مخلوق ہے، مٹی مخلوق ہے، آگ مخلوق ہے، ہوا مخلوق ہے، اسی طرح یہ نور بھی مخلوق ہے جس سے فرشتوں کو پیدا کیا گیا۔ فرشتوں کے اندر نر مادہ نہیں ہوتے، اور نہ ہی فرشتوں کے اندر جنسی خواہشات ہوتی ہیں، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کے کوئی اس قسم کے تقاضے ہیں، ان کی خوراک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اور وہ خوراک ان کی ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، وما یعلم جنود ربک الا ھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ تو فرمایا بما آمن الرسول بما انزل الیہ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں اور کتنے صحیفے نازل فرمائے ان کی صحیح تعداد کا بھی کسی کو علم نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ پاک نے کتنی کتابیں نازل فرمائیں، مگر کافی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ ان میں 4 وہ مشہور ہیں۔
قرآن کریم، تورات، زبور اور انجیل۔ تو ایمان اس بات پر لانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے ہیں، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ سب من جانب اللہ ہے اور اپنے اپنے زمانے کے یہ بہترین دستور تھے، اس بات پر ایمان لانا ہے۔ قرآن کریم کے آنے کے بعد وہ ساری کتابیں اور سارے صحیفے منسوخ ہو گئے، اب نجات صرف قرآن کریم پر عمل کرنے میں۔ ورسلہ، اور اللہ تعالیٰ کے سب رسولوں پر ایمان لائیں۔ رسولوں کی صحیح تعداد بھی کسی کو معلوم نہیں ہے، صحیح تعداد، رسولوں کی صحیح تعداد کا ذکر قرآن کریم میں بھی نہیں ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں۔ ایک روایت میں ہے کہ 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، اور ایک روایت میں 2,24,000 انبیاء کا ذکر بھی آتا ہے، مگر دونوں روایتیں کمزور ہیں۔ سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام اور سب سے آخری پیغمبر جن پر اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم فرما دی، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ایمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ قرآن کریم میں 6 فرشتوں کے نام آئے ہیں اور 25 پیغمبروں کے نام آئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب کی گنتی کا پابند نہیں بنایا، مطلب اس بات کا پابند نہیں بنایا کہ تمام پیغمبروں کی گنتی بھی یاد رکھو اور ان سب کے نام بھی یاد رکھو۔ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کا فضل ہے یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کا پابند نہیں بنایا۔ ہاں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ جتنے بھی ہیں، 1,24,000 ہیں یا 2,24,000 ہیں یا اس سے کم و بیش ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تفریق نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کا کام تھا۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کا انکار کیا، بلکہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو حلال زدہ ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ قرآن کریم میں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کی وجہ جو ہے وہ حضرت مریم پر بہتان باندھنے کی وجہ ہے۔ ان کے اس نے جو بچہ جنا ہے، انہوں نے کہا جی اس نے جو بچہ جنا ہے وہ حلال زادہ نہیں ہے معاذ اللہ تعالی۔ تو جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو نصارہ نے ضد میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ تو وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ کہا نصارہ نے یہودی تو کوئی شے ہی نہیں، اور جیسے مرزا علی انجینئر کہتا ہے کہ بابے تو کوئی شے ہی نہیں، یہی یہود نصارہ کہتے تھے کہ یہودی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یعنی جھوٹے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے انبیاء میں تفریق ڈال دی کہ بعض پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کر دیا، لیکن مسلمان جو ہیں یعنی ہم جو ہیں، ہم الحمدللہ سب کو مانتے ہیں، ہم یہ سب کو مانتے ہیں کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ یہ مطلب ہے تفریق نہ کرنے کا۔ باقی رہی بات فضیلت کی، تو اس کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے شروع میں ہی فرما دیا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی۔ تو فضیلت کے اعتبار سے تفریق تو ہے۔ تمام پیغمبروں میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بلند ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے بلند درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے بلند درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو درجات میں تو تفریق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو درجہ عطا فرما دیا وہ اسی کا ہے، باقی بعض کو ماننے اور بعض کو نہ ماننے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے، بلکہ ہم مسلمان سب کو مانتے ہیں۔ وقالوا، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور مومنوں نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں وہ ہم تک پہنچ گئے، ہم ان کی دل و جان سے فرما برداری کرتے ہیں۔ غفرانک ربنا، اے پروردگار ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں۔ وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے، یعنی ہم نے آنا بھی تیری ہی طرف ہے۔ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ طاقت سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی ذمہ عبادت نہیں لگاتا۔ مثال کے طور پر نماز میں قیام فرض ہے، لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے نماز پڑھے۔
اگر وضو اور غسل کے لیے پانی نہیں ملتا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اسی طرح زکوٰۃ، قربانی، فطرانہ اس پر آئے گا جو صاحب نصاب ہوگا، جو صاحب نصاب نہیں ہوگا اس پر یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ زکوٰۃ اس پر آئے گی جس کے پاس نصاب کے برابر رقم ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ قربانی، فطرانہ، غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو انسان کے بس سے باہر ہو۔ جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہے اس کے نہ کرنے پر اللہ کے ہاں کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا لہا ما کسبت، اس نفس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، یعنی نیکی بھلائی جو کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا۔ وعلیہا ما اکتسبت، اور اسی پر وبال پڑے گا جو اس نے کمایا، یعنی جو بدی کرے گا، جو گناہ کرے گا اس کا وبال بھی اس کے اپنے نفس پر ہوگا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ کر، او اخطأنا، یا ہم سے خطا ہو جائے۔ نسیان کی صورت یہ کہ مثلا ایک انسان کا روزہ ہے مگر اس کو روزہ یاد نہیں رہا، تو اس نے روزے کے دوران ہی بھول کر کچھ کھا پی لیا، تو اس کے بھول کر کھانے پینے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزے پر کوئی زد نہیں آئے گی۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا گھبرایا ہوا اور کہنے لگا حضرت میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں نے تو روزہ رکھا ہوا تھا اور بھول کر میں نے کچھ کھا پی لیا ہے، تو کیا اب میرا روزہ باقی رہا یا نہیں رہا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما اطعمک اللہ وسقاک، پختہ بات ہے کہ تجھے تیرے رب نے کھلایا ہے اور پلایا ہے۔ اور خطا یہ تو ہو گیا نسیان، اور خطا اس کو سمجھو کہ آدمی روزے دار ہے، روزے کی حالت میں وضو یا غسل کرتا ہے اور اس کے دوران اس نے غرارہ کر لیا اور اسے یہ بھی یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، غرارہ کر لیا اس حالت میں کہ اس کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، بغیر ارادے کے پانی حلق سے نیچے چلا گیا، تو اس کو کہتے ہیں خطا۔ اس حکم کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے روزے پر کوئی زد نہیں پڑے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ خطا کی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ خطا کی صورت میں اگر بالکل معافی ہو تو پھر تو قتل خطا میں بھی کفارہ نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ قتل خطا کی صورت میں کفارہ موجود ہے۔ چنانچہ 5ویں پارے میں رب تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو خطأً قتل کر دے تو اس کو باقاعدہ کفارہ دینا پڑے گا، البتہ آخرت کی سزا سے وہ بچ جائے گا۔ تو فرمایا اے پروردگار لا تؤاخذنا ان نسینا، ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جس طرح تو نے ڈالا بوجھ ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ یہاں بوجھ سے مراد مشکل احکام ہیں جو پہلی امتوں پر وارد ہوئے۔ مثلا ہم پر زکوٰۃ میں اپنے مال کا 40واں حصہ دینا ضروری ہے، 40واں حصہ دینا فرض ہے، ان پر چوتھا حصہ زکوٰۃ کا فرض تھا، یعنی وہ 100 میں سے 25 روپے دینا ضروری تھا ان کے لیے۔ تو اگر 4,000 ہے کسی کے پاس تو 1,000 ان کو زکوٰۃ میں دینا پڑتا تھا، 4 لاکھ ہے تو 1 لاکھ زکوٰۃ میں دینا پڑتا تھا، ہمیں 400 میں سے 10 روپے دینے پڑتے ہیں، تو 4,000 میں سے ہمیں 100 دینا پڑتا ہے اور 4 لاکھ میں سے ہمیں 10,000 دینا پڑتا ہے۔ تو اس طرح ان پر نماز مسجد میں پڑھنا فرض تھی، مسجد سے باہر ان کی نماز ہی نہیں ہوتی تھی، چنانچہ وہ سفر اس انداز سے کرتے تھے کہ نماز کے وقت ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں مسجد ہو۔ ہمارے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین مسجد بنا دی، ہم کہیں بھی جا رہے ہیں، کہیں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے وہیں مصلی بچھا کر نماز پڑھ دیں تو ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کو جو پچھلی شریعتیں تھیں ان کو تیمم کی اجازت نہیں تھی، بس پانی ہی چاہیے ان کو وضو کے لیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، یا پانی کے استعمال سے تمہیں نقصان ہوتا ہے تو تیمم سے نماز پڑھ لو، تیمم کر کے۔ اسی طرح اگر ان کے کپڑوں پر خون لگ جاتا یا گندگی لگ جاتی یا کوئی پیشاب کر دیتا تو وہ کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس جگہ کو کاٹنا پڑتا تھا۔ مثلا کسی نے بچہ اٹھایا ہوا ہے اور اس نے پیشاب کر دیا، یا کسی کی نکسیر پھوٹ پڑی اور خون نکل کر سارا جو ہے کپڑوں پر بہہ گیا، تو اس جگہ کو کینچی سے کاٹنا پڑتا تھا، دھونے سے پاک نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی تکلیف تھی ان کو،
خصوصاً سردیوں میں لوگ گرم کپڑے پہنتے ہیں اور وہ قیمتی ہوتے ہیں، تو کتنا نقصان ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی ہے کہ جہاں گندگی لگی ہو اس کو کاٹنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو دھو لو، وہ پاک ہو جائے گا، کپڑا دھونے سے پاک ہو جائے گا، چاہے گندگی کی رنگت بھی نہ جائے پھر بھی کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ لوگ جب گناہ کرتے تھے تو فرشتے ان کے دروازوں پر لکھ کر چلے جاتے تھے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مرتد ہو جاتا تو اس کی توبہ بغیر قتل کے قبول نہیں ہوتی تھی، یعنی اس کو قتل کرنا ہی پڑتا تھا۔ ہماری شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو پھر اس کا کلمہ پڑھنا معتبر ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے دوبارہ کلمہ پڑھنے کا اعتبار نہیں ہے، اس کی توبہ بھی اسی طرح قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح غنیمت کا مال ان لوگوں کے لیے حلال نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا۔ ان کے یہاں یہ تھا کہ غنیمت کا مال میدان کے درمیان میں رکھ دیا جاتا تھا اور اوپر سے ایک آگ آتی تھی، وہ اس کو جلا دیتی تھی۔ قربانی کا گوشت بھی ان کے لیے حلال نہیں تھا، بلکہ قربانی کر کے وہ رکھ دیتے تھے، ایک آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی۔ پھر قربان ان تأکلہ النار قرآن کریم میں ہمارے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سہولتیں رکھ دی ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے لیے مال غنیمت بھی حلال ہے، ہمارے لیے قربانی کا گوشت بھی حلال ہے، ہمارے لیے اور بھی بہت ساری سہولتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور نہ اٹھوا ہم سے، ما وہ احکام، لا طاقت لنا بھی، جن کی ہم میں طاقت نہیں ہے، یعنی اے پروردگار ہمیں ایسے احکام نہ دے جن کو ادا کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، اور اے پروردگار ہمارے کبیرہ گناہ معاف فرما، واغفر لنا، اور اے پروردگار ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما، وارحمنا، اور اے پروردگار ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، انت مولانا، تو پروردگار، تو ہمارا آقا ہے، تو ہمارا پروردگار ہے۔ ہم اپنی عجز کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنے عاجز ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، پروردگار بس تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں، کیونکہ تو قادر ہے اور ہم عاجز ہیں۔ یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست عطا فرمائی ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے، آپ حضرات کی سپورٹ سے الحمدللہ آج سورۃ البقرہ کا درس تفصیل کے ساتھ مکمل ہوا ہے۔ آپ اگر چینل پر نئے تشریف لائے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ درس قرآن سماعت فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک سلسلہ مجالس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شروع کرنے لگا ہوں، جس میں روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بطور ایک مجلس کے بیان کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ سبق بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، تو تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل پر تشریف لائیں۔ مولانا محمد ابوبکر صدیق چینل کا نام ہے، آپ اس پہ تشریف لائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ دین کی دعوت زیادہ سے زیادہ دنیا میں پھیلے اور لوگوں تک پہنچے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔